أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. فامنا پھر، بدلا میں نے تبدیل کرنا، الذین وہ، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، پھر بدل ڈالا ظالموں نے، قولاً بات کو، اس بات کو، غیر غیر اس یعنی اس کے علاوہ اس بات سے، الذین اس بات سے، قیل لہم قیلا جو کہی گئی تھی، لہم ان کو، یعنی جو بات ان کو کہی گئی تھی وہ بات یہ تھی، قولو حطۃ کہ تم حطہ کہتے ہوئے داخل ہونا ہے، اس بات کو انہوں نے بدل دیا، اور جس بات سے بدلا وہ بالکل غیر تھی اس کا معنی ہی بالکل چینج تھا۔ فبدل الذین تو بدل ڈالا ظالموں نے، قولاً اس قول کو جو ان سے، غیر الذی قیل لہم جو اس قول کے علاوہ، غیر میں نے علاوہ، الذی وہ قول، قیلا جو کہا گیا تھا، لہم ان کو، فانزلنا تو ہم نے نازل کیا، ہم نے اتارا، علی الذین ظلموا علی میں نہ پر، الذین میں نہ جو، جنہوں نے، ظلموا ظلم کیا، تو ہم نے اتارا ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا، ریجزن عذاب کو کہتے ہیں، من السمائی آسمان سے، تو ہم نے اتارا ان پر عذاب آسمان سے، بیما میں نا وجہ یا سبب، بیما اس وجہ سے، جس وجہ سے کہ کانو تھے وہ، یفسقون نافرمانی کرتے یعنی حکم عدولی کرتے، بیما کانو یفسقون ہم نے جو عذاب اتارا اس وجہ سے کہ وہ حکم عدولی کرتے تھے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اس شہر میں حتتن کا لفظ کہہ کر، حتتن کا معنی تھا توبہ، یہ داخل ہوں۔ انہوں نے شرارت سے ان الفاظ، اس لفظ کو حنتتن سے بدل دیا، یعنی حنتا کہنا اختیار کیا، اس کی وجہ سے ان پر آسمانی عذاب نازل ہوا۔ یہ الفاظ کی تبدیلی ایسی تھی کہ جس میں صرف الفاظ ہی نہیں بدلے بلکہ اس کے معنی بھی بالکل الٹ ہو گئے۔ حتت ان کے معنی ہے توبہ یعنی گناہوں کو نظر انداز کرنا، اور حنتت ان کے معنی تھے گندم، اور اس ہنتا کا لفظ کا اس لفظ سے کوئی تعلق نہیں تھا جس کا اس کو حکم دیا گیا تھا۔ الفاظ کی ایسی تبدیلی چاہے قرآن میں ہو یا حدیث میں یا کسی اور اللہ کے حکم میں، بلا شبہ اور بالاتفاق حرام ہے، کیونکہ یہ ایک قسم کا مذاق ہے اور تحریف ہے، اس پر یہ عذاب نازل ہوا۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ معنی اور مقصد کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے صرف الفاظ کی تبدیلی کا کیا حکم ہے، یعنی معنی تو نہ چینج ہو نہ مقصد چینج ہو، صرف الفاظ چینج ہو جائے۔ اس کے متعلق امام قرطبی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں فرمایا ہے کہ بعض کلمے اور اقوال ان کے اندر معنی کی طرح الفاظ بھی مقصد ہوتے ہیں، اور ان کی عبارت یعنی وہ الفاظ کی عبارت کو ادا کرنا مقصد ہوتا ہے، یعنی کہ یہی الفاظ دہرائے جائیں یا پڑھے جائیں۔ ایسے اقوال میں لفظی تبدیلی بھی جائز نہیں ہے، مثلاً اذان کے الفاظ مقرر ہیں، اس کی جگہ دوسرے الفاظ پڑھنا جائز نہیں۔ اسی طرح نماز کے اندر جو دعائیں ہیں، جیسے سبحانک اللہم و بحمدک اور التحیات اور دعائے قنوت اور رکوع اور سجدے کی تسبیح وغیرہ، یہ الفاظ جو منقول ہیں انہی الفاظ کو ادا کرنا ضروری ہے۔ دوسرے الفاظ میں اگرچہ معنی وہی ہوں لیکن تبدیلی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کے الفاظ کا یہی حکم ہے کہ قرآن کی تلاوت سے جو احکام متعلق ہوتے ہیں، جن کا تعلق قرآن کے الفاظ سے ہے،
وہ صرف انہی الفاظ کے ساتھ ہیں جو قرآن کریم نے نازل جو قرآن میں نازل ہوئے ہیں۔ اگر ان الفاظ کا ترجمہ دوسرے الفاظ میں کر کے پڑھیں گے جس میں معنی بالکل محفوظ رہیں گے، اس کو شریعت کی اصطلاح میں قرآن کی تلاوت نہیں کہا جائے گا، اور نہ اس پر وہ ثواب حاصل ہوگا جو قرآن کے پڑھنے پر ملتا ہے کہ ایک حرف پر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ کیونکہ قرآن صرف معنی کا نام نہیں ہے، بلکہ معنی اور الفاظ دونوں کے مجموعے کو قرآن کہا جاتا ہے۔ اس آیت میں فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، اس سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ ان کو توبہ کے لیے جو الفاظ حتۃ کے بتلائے گئے تھے، یہ الفاظ اللہ کا حکم تھے کہ یہی الفاظ بولنے ہیں، یہ بدلنے نہیں ہیں، لہذا ان کو خود سے بدلنا گناہ تھا۔ پھر انہوں نے تبدیلی ایسی کر دی کہ اس سے معنی بھی بالکل الٹ ہو گئے، اس لیے وہ آسمانی عذاب کے مستحق ہو گئے۔ لیکن دوسری صورت میں وہ اقوال اور کلمات جن میں اصل معنی مقصد ہوتے ہیں، الفاظ مقصد نہیں ہوتے، ان میں اگر الفاظ کی تبدیلی ایسی کی جائے کہ معنی میں کوئی تبدیلی نہ ہو اور وہ پوری طرح معنی اسی طرح محفوظ رہیں، تو اکثر محدثین اور فقہا کے نزدیک یہ تبدیلی جائز ہے۔ لیکن بعض محدثین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ایسی لفظی تبدیلی کو بھی جائز نہیں کہا۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے امام مالک، امام شافعی، امام ابو حنیفہ سے نقل کیا ہے کہ حدیث کے اندر روایت بالمعنی جائز ہے۔ روایت بالمعنی یعنی کہ الفاظ بے شک وہ نہ ہو لیکن معنی مفہوم وہی ہو، مگر شرط یہ ہے کہ روایت کرنے والا عربی زبان کا ماہر ہو اور خطاب کے موقعوں کو اور جس ماحول میں وہ حدیث وارد ہوئی ہے اس سے وہ پوری طرح واقف ہو، تاکہ اس کی غلطی سے معنی میں فرق نہ آ جائے۔ ائمہ حدیث کی ایک جماعت جس طرح یعنی کہ الفاظ حدیث سنے ہیں اسی طرح نقل کرنا، وہ جماعت ایک جماعت ہے، وہ کہتی ہے نہیں، ضروری ہے کہ وہی الفاظ ہوں، کوئی لفظی تبدیلی بھی نہیں جائز سمجھتے۔ یہاں تک کہ ان میں سے بعض حضرات کا یہ معمول رہا ہے کہ اگر حدیث کے کسی راوی نے، بیان کرنے والے نے، کوئی لفظ نقل کرنے میں کوئی لغت یعنی ڈکشنری کے اعتبار سے غلطی بھی کی ہے تو اس سے سننے والے کو اسی غلطی کے ساتھ روایت کرنا چاہیے، اپنی طرف سے کوئی تبدیلی نہ کرے، اور اس کے ساتھ یہ بھی ظاہر کر دے کہ میرے خیال میں صحیح لفظ اس طرح ہے مگر مجھے روایت اس طرح پہنچی ہے۔ ان حضرات کی دلیل اس حدیث سے یہ ہے کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو یہ تلقین فرمائی تھی کہ جب سونے کے لیے تم بستر پر جاؤ تو یہ دعا پڑھنا کہ آمنت بکتابک الذی انزلت و بنبیک الذی ارسلت۔ اس شخص نے نبی کا کی جگہ رسول کا پڑھ دیا، نبی کے لفظ کی جگہ رسول، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی ہدایت فرمائی کہ نہیں، تم نے نبی کا پڑھنا ہے، رسول کا نہیں پڑھنا، جس سے معلوم ہوا کہ لفظی تبدیلی بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فبلغها کما سمعها، یعنی اللہ تعالیٰ اس شخص کو سرسبز و شاداب رکھے جس نے میرا کلام سنا اور پھر امت کو اسی طرح پہنچا دیا جس طرح سنا تھا۔ اس سے بھی ظاہر ہے کہ جن الفاظ سے سنا تھا انہی لفظوں سے پہنچانا مراد ہے۔ لیکن اکثر محدثین اور فقہا کے نزدیک اگرچہ بہتر اور افضل تو یہی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے حدیث کی روایت میں صحیح ٹھیک وہی الفاظ نقل کرنے چاہیے جو اس نے سنے ہیں، اپنے ارادے سے اس میں تبدیلی نہ کرے۔ لیکن اگر وہ الفاظ پوری طرح یاد نہیں رہے تو ان کا مفہوم اپنے الفاظ میں نقل کر دینا بھی جائز ہے۔
اور پھر رہی یہ بات کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرا کلام سنے پھر اسی طرح جو ہے وہ اس کو پہنچا دے، تو اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ جو مضمون سنا ہے بعینی ہی وہی مضمون نقل کر دے، اور اس کے مفہوم میں کوئی فرق نہ آئے۔ الفاظ کی تبدیلی اس کے مخالف نہیں ہے، یعنی اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے اس کی تائید میں یہ فرمایا ہے کہ خود یہی حدیث اس کی دلیل ہے کہ الفاظ کی تبدیلی ضرورتاً جائز ہے، کیونکہ خود اس حدیث کی روایت ہی ہم تک مختلف الفاظ سے پہنچی ہے۔ اور پہلی حدیث میں جو لفظ رسول کا کے بجائے نبی جی کا پڑھنے کا ذکر حکم دیا گیا، اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ لفظ نبی کے اندر جو ہے وہ مدح یعنی تعریف والی صفت بنسبت رسول کے زیادہ ہے، کیونکہ رسول کا لفظ تو کسی قاصد یعنی پیغام رساں کے معنی میں بھی دوسروں کے لیے بولا جاتا ہے، لیکن نبی کا لفظ وہ صرف خاص اسی منصب کے لیے استعمال ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے مخصوص بندوں کو بذریعہ وہی خطاب کر کے عطا کیا جاتا ہے۔ دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ دعاؤں میں جو منقول الفاظ ہوتے ہیں اور خاص خاص ان میں ان کے اثرات بھی ہوتے ہیں، لہذا ان کے اثرات کے اعتبار سے یا ان کی خاصیات کے اعتبار سے ان کی ایک اہمیت ہے، لہذا دعاؤں میں الفاظ جو ہیں وہ چینج نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ دوسرے الفاظ میں وہ خاصیت نہیں ہوتی۔ اسی لیے جو عامل حضرات جو تعویذ وغیرہ کرتے ہیں وہ اس بات کی بڑی رعایت کرتے ہیں کہ جو الفاظ نقل کیے گئے ہیں ان میں کوئی تبدیلی نہ کی جائے۔ اس لحاظ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو مسنون دعائیں ہیں وہ بھی اسی قسم میں شامل ہیں، جن میں معنی کے ساتھ ساتھ مخصوص الفاظ کی حفاظت بھی ضروری ہوتی ہے اور مقصد ہوتی ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ اصل کیا ہے۔